اور جس ڈفرینٹ اور ایکسٹرا آرڈینری خوبیوں کے یہ مالک ہیں، جس کا اس کا تو میں کہتی ہوں کہ سرپرائزیبل تھنگ تھی میرے لیے بہت زیادہ، اور بڑی کیوریس ہو گئی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ مزید ان کے بارے میں ہم جانیں۔ گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی پتہ نہیں اور کیا کیا کن کن چیزوں میں ان کی ریسرچ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کے بارے میں یہ جب بولیں تو آپ خود سنیں، کیونکہ ان کی گفتگو اتنی پر اثر ہے کہ آپ جب سنیں گے، اور جو ان کے جو عشق ہے اور جو ان کی عشق کی داستان ہے، وہ آپ کو سن کر بہت ہی اچھا لگے گا۔ میرا نام سردار محمد عرفان ہے۔ میں تقریباً 25 سال سے یہ ادارہ کنگسٹن اسکول چلا رہا ہوں۔ کنگسٹن اسکول میں اسپیشل نیڈ بچے، ہر طرح کے اسپیشل نیڈ بچے، بلائنڈس کو چھوڑ کے، اور نارمل بچے کلاس نرسری سے میٹرک تک تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بحالی ان کی ہوتی ہے، فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی، سائیکو تھراپی، بیہیویئر ماڈیفکیشن، ہر چیز پہ کام ہوتا ہے، فنکشنل اسکلس پہ کام ہوتا ہے۔ جو سٹوری ہے ہماری وہ یہ ہے کہ بچپن میں جو تھا، میں بہت سینسٹیو بچہ تھا، بہت زیادہ مار پیٹا کرتی تھی۔ میں بچپن میں ڈسلیکسیا اور لرننگ ڈسیبلٹیز کے شیڈ سے، جس وجہ سے میری ایجوکیشن نے بڑا متاثر کیا، اس وقت پتہ نہیں ہوتا تھا، تو ہمیں اسکول میں بڑی مار پیٹا کرتی تھی، اور بچپن کا ایک ہی خیال ہوتا تھا کہ یا اللہ وہ دن کب آئے گا جب میری اسکول سے اور اس بستے سے جان چھوٹے گی۔ اور میں اکثر دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ کوئی جہاز آئے انڈیا سے اور وہ میرے اسکول کے اوپر بم کرائے اور بم ختم ہو جائے۔ تو وہ جو چائلڈ امیجنیشن تھی، وہ جو سینسٹیوٹی تھی، اور اس کے اوپر یہ تھا کہ میرے والد صاحب مزدور تھے اور وہ سعودیہ میں ہوتے تھے، تو وہ سینسٹیوٹی اور پیک درجے پہ چلی گئی، کیونکہ جب والد نہیں ہوتے تو مطلب گھر کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، میں خود گھر میں پڑھا تھا اور سب کو پڑھانا، تو پھر اسی طرح پڑھتے پڑھتے ٹیوشنیں پڑھاتے پڑھاتے ماریں کھاتے کھاتے، اور اس احساس اور اس وہ جو ایک معصوم بچپنا تھا، وہ جو مار کھانا، اور وہ جو اس درد بھری آنکھوں سے جب آپ کو سمجھ نہیں آتی اور آپ کو مار پٹتی ہے، تو اس احساس نے جنم لیا کنگسٹن اسکول کا۔ اور وہ جنم ایسا تھا کہ میں نے تہیہ کیا کہ میں جب اسکول کھولوں گا تو میں کبھی کسی کو ماروں گا نہیں، میں کبھی اسکول میں کسی بچے کو اس کے غم کی وجہ نہیں بنوں گا، میں کبھی کسی اسکول کے میں بچے کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تو یہی چیز، اسی چیز نے 25 سال آج ہو گئے ہیں، اور 25 سال میں اللہ کا شکر ہے گولڈ میڈل جیتا ہے، اللہ کا شکر ہے ایسی چیزوں پہ کام کیا ہے جس پہ عام ٹیچر کی رسائی تک نہیں ہے۔ اور وہ کون سی چیزیں تھیں؟ مثلا ہم نے کام کیا دونوں ہاتھوں کے ساتھ لکھنا، مثلا ہم نے کام کیا فاسٹ ریڈنگ اسکل، رائٹنگ اسکل، بچوں کے اندر سکس سینس کو ڈیولپ کرنا، بچوں کو یہ سکھانا ہاؤ ٹو تھنک، اپنے سوچنا کیسے ہے۔ پھر ہم نے بچوں کے ساتھ یہاں پر ایک ماڈل بنایا، یہ 4 انسانی ذہانتیں ہیں: ذہنی ذہانت، جذباتی ذہانت، یہ سامنے ماڈل ہے دیکھیں، ذہنی ذہانت، جذباتی ذہانت، جسمانی ذہانت اور روحانی ذہانت، یہ جو 4 انسانی ذہانتیں ہیں، اس میں سے ہر بچہ گزرتا ہے۔ اور پھر ہر بچے کا ہم شروع میں بناتے تھے انڈیویجول ایجوکیشنل پلان، انفرادی تعلیمی پلان بنایا جاتا تھا بچے کو اسیس کر کے۔ اور اب جو 25 سال بعد میری ڈیفینیشن، میرا تعارف بنا ہے، تو میں تعارف ایسے کرواتا ہوں کہ میں کسی بھی بچے کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، پرکھتا ہوں، اور اپنی 5 سینسز کے ساتھ میں اس کے اندر جا کے اس کے دل دماغ کی ساری دنیا کو پڑھ لیتا ہوں، اس کی اسٹرینتھس ویکنیسز سب کو جان لیتا ہوں، اور جاننے کے بعد میں اس کے لیے پھر ایک انفرادی تعلیمی نصاب بناتا ہوں۔ انفرادی تعلیمی نصاب یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی ٹرم ہے۔ دراصل انفرادی تعلیمی نصاب جو ہوتا ہے، یہ دراصل ایک تعلیمی رویہ ہے، ایک کمپلیٹ لائف پیکیج ہے، جس میں اسکول سے بچے کو تیار کیا جاتا ہے مارکیٹ کے لیے، اس کی ارننگ سکلز کو تیار کیا جاتا ہے۔ دس از دا آرٹ، یہ اسکول ہے۔ جو 25 سال بعد جو تعارفی لائن بنی ہے اسکول کی اور میری اپنی، وہ یہ بنی ہے: ٹیچنگ از دا پروسیس آف ریپیئرنگ DNA، اینڈ اٹس آل اباؤٹ یور برین فریکوینسیز، اٹس آل اباؤٹ یور انٹیلیجنس، اٹس ایموشنل انٹیلیجنس، فزیکل انٹیلیجنس اینڈ سول انٹیلیجنس۔ اور جب یہ مکمل ایک بنتی ہے تو پھر ایک مکمل انسان بنتا ہے۔ آپ کا بتانے کا انداز، اور میرے خیال میں کافی لوگ جو ہے وہ بڑے ایکسائٹیڈ بھی ہوں گے، سمجھے بھی ہوں گے، اور تھوڑا سا ہل بھی گئے ہوں گے کہ جس طریقے سے آپ نے بیان کی، کیونکہ یہ آپ کا سیلف ایکسپیرینس رہا ہے، آپ کی ریسرچ رہی ہے، اور جو آپ نے ریسرچ کی ہے، آپ کی 25 ایئرس آپ کو اس میں لگے، اور جس کی وجہ سے آپ کے کافی بچے ایسے جو اولمپک میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا،
تو اس بارے میں بچوں کے نام اور ڈیٹیل تھوڑا سا شیئر کریں گے، جن لوگوں نے نہیں، جنہیں پتہ، میں چاہتی ہوں ان کو بھی پتہ چلے۔ 4 انسانی ذہانتوں پہ ہم نے کام کیا، تو ہر ذہانت کی پیک پہ اللہ لے کے گئے، اور جسمانی ذہانت اس میں ایک چیز ہے۔ تو ہم تقریباً ابھی تک کنگسٹن اسکول میں نیشنل لیول پہ تقریباً 300 کے قریب اس میں گولڈ میڈلز حاصل کیے ہیں نیشنل، جس میں مختلف گیمز ہیں، باسکٹ بال، بیڈمنٹن، ایتھلیٹکس، اسکینگ، سنوشن، اس طرح کے مختلف گیم۔ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے بچوں کے پاس تقریباً 6 میڈلز ہیں، 6 انٹرنیشنل میڈل ہیں، جس میں کوریا سے، ابو ظہبی سے، اور لاسٹ ہمارے جرمنی سے ہمارے بچے جون 2023 میں 3 میڈل جیت کے لائے، جس میں 2 ہاکی میں ہیں اور 1 باسکٹ بال میں ہے۔ تو بیسیکلی جو اس ساری چیز کے پیچھے جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ بچپن میں میری اپنی محرومیاں، اور جب میں نے اسپیشل نیڈ بچوں کا اسکول کھولا تو ان سب کی محرومیاں، اور پھر اس میں میرا عشق تھا ان بچوں کے ساتھ، تو ان ساری چیزوں نے مجھے اتنا، میں سمجھتا ہوں آج یہ کہتا ہوں کہ مجھے اتنا طاقتور بنا دیا کہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو اسپیشل ایجوکیشن ہے وہ سارے گورنمنٹ کے پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ سکولز وہ سارے ایک ترازو میں رکھیں، اور دوسرے ترازو میں کنگسٹن سکول کو رکھیں، تو کنگسٹن سکول کا وزن اپنے علم، جدت، وسائل کے لحاظ سے وہ زیادہ ہوگا۔ اور اگر کسی کو یہ فہم ہے کہ یہ بات نہیں صحیح، میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے، تو میدان بھی حاضر ہے اور ہم بھی حاضر ہیں، وہ آئے مقابلے پہ آئے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کی انسپائریشنس کہاں سے تھی؟ جس طریقے سے آپ نے ریسرچ کرنا شروع کیا، آپ کی جو برننگ ڈیزائر تھی، جی جی تو اس پہ کیا کوئی ایسی پرسنالٹی تھی پیچھے جن سے آپ انسپائرڈ ہوئے ہو، یا پھر فالو کیا ہو، جس طرح ہمارے یہاں ٹیچر ہوتا ہے، پیرنٹس ہوتے ہیں؟ آپ نے بڑی پیاری بات پوچھی ہے۔ خود سے چل کے یہ طرز سخن نہیں آیا ہے، پاؤں استادوں کے تابع ہیں تو فن آیا ہے۔ استاد کے بغیر زندگی کا کوئی رنگ نہیں ہے، زندگی کا کوئی ڈھنگ نہیں ہے۔ اور دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے، ہمارے 76 سال 76 ایئرز ہو گئے ہمارے اسکولوں میں تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن 76 سالوں میں اگر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان نے تو باقی ساری چیزوں کو چھوڑیں کیونکہ ہم استاد ہیں، تو آپ اخلاقی اور اصلاحی پہلو دیکھیں اپنی قوم کا، تو وہ بڑا، یعنی کہ انسان کو بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیسے اسکولز ہیں، یہ کیسے کالجز ہیں، یہ کیسے یونیورسٹیز ہیں کہ جس نے قوم کی اخلاقی تربیت نہیں کی۔ سوال تو بنتا ہے، اور سوال یہ بنتا ہے کہ ہمارے اسکولز کیوں اس علمی اور تعلیمی معیارات سے یہ جو تھے وہ خالی رہے۔ تو دراصل میں سمجھتا ہوں، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ زندگی میں کامیابی کا جو سارا دار و مدار ہے وہ صرف اور صرف ایک نقطے پر ہے، اور وہ ہے اچھا استاد۔ شکر الحمدللہ ان بچوں کے نسبت سے مجھے ایسے استاد ملے جنہوں نے ہمیں مقصد حیات سے روشناس کروایا، جنہوں نے ہمیں وہ بتایا، انہوں نے ہمیں مقصد زندگی بتایا کہ زندگی کا مقصد ہوتا ہے دینا، زندگی کا مقصد ہوتا ہے سرو کرنا، زندگی کا مقصد ہوتا ہے دوسرے بچوں کو کامیاب بنانا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کامیابی کیسی ہے، یہ کامیابی ایسے ہے کہ یہ جو شہر ایبٹ آباد ہے، اس میں کوئی ایسا بڑے بڑے سکولز ہیں، آرمی برنال بہت بڑا سکول ہے، اس کو ہم نے چیلنج کیا کہ باسکٹ بال میں آئیں، مقابلہ لگائیں۔ نارمل سکولز کو ہم نے چیلنج کیا کہ ہمارے ساتھ مقابلہ لگائیں، لیکن کوئی سکول نہیں آیا۔ اور آج یہ عالم ہے کہ انشاءاللہ ہمارے کسی بھی بچے کے ساتھ ہمارے یہاں پہ ہمارے اسپیشل اسکول ہے، کوئی نارمل اسکول ہمارے بچوں کے ساتھ یعنی تصور نہیں کر سکتا مقابلے کا، یہ چیز ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو انرجی ہوتی ہے، یہ انسپائریشن ہوتی ہے، یہ ایک ٹیچر ہی دیتا ہے، ایک استاد ہی دیتا ہے۔ اور ہمارے جو استاد تھے ان کا نام ہے سید بشارت حسین شاہ، اور ان کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا ٹائٹل لکھا تھا ان کے بارے میں کہ سید بشارت حسین شاہ صاحب ایک ایسی ہستی تھے جو انسانی ڈی این اے کو ریپیئر کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اللہ پاک خود وہ تھے، اسلامی اسکالر تھے، ٹیچر تھے، اور تربیت کرتے تھے۔ اور آج سے 4 سال پہلے ان کا وصال ہوا، اور وصال ہونے کے بعد 4 مہینے بعد وہ خواب میں آئے، اور خواب میں آ کے اپنے مریدوں کو بتایا کہ میری قبر میں پانی ہے، مجھے یہاں سے نکالیں۔ اور جب ہم نے ان کی قبر کشائی ہوئی تو آپ قبر میں ویسے کے ویسے، یعنی آپ قبر پانی سے جب ہم نے کھولی تو قبر پانی سے بھری ہوئی تھی، آپ کا جسم بھی ویسے ہی، آپ کے کفن بھی ویسے ہی تھا، یہاں تک کہ دفن کرتے وقت جو پھول گلاب کی پتیاں ہم نے ان کے اوپر پھینکی تھی وہ بھی ویسے کی ویسے تھی، وہ بھی نہ مرجھائی تھی۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ خاص چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں
جو سوال تھا کہ 76 سالوں سے ہمارے اسکولوں نے وہ پروڈکٹ نہیں پیدا کر سکی، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب تک تعلیم کے ساتھ ہم روحانیت کو نہیں چھوڑیں گے تو ہماری تمام جو تعلیمی اور تدریسی محنتیں ہیں وہ بیکار جائیں گی، اس میں سے کبھی بھی کسی کو وہ نہیں ملے گا۔ اور کل یہ میں نے ایک ڈیفینیشن بنائی کہ اچھے اسکول کی تعریف کیا ہے۔ اچھے اسکول کی تعریف یہ ہے کہ ایک اسکول جس میں آپ اپنا بچے کو بھیجتے ہیں، اگر وہ اسکول بچے کو والدین کا فرما بردار نہ بنائے تو وہ اسکول نہیں ہے، وہ ایک اضافی بوجھ ہے، وہ سٹریس اور ڈپریشن کی ایک فیکٹری ہے۔ اگر اسکول رشتوں کی پہچان نہیں کرواتا، ادب نہیں کرواتا، تو وہ اسکول اضافی بوجھ ہے۔ آپ کیا ویوز رکھتے ہیں سر ریحان کے جو مشن اور ویژن ہے، اور ایز اے پرسنالٹی کیسا انسان کو پائے؟ دیکھیں جی، میں تقریباً 3-4 سال سے ان کے ساتھ منسلک ہوں، ملاقات آج تک نہیں ہوئی، ان کا کام کو دیکھا ہے۔ تو صرف ریحان اللہ والے صاحب کے لیے میں یہ کہوں گا کہ نیکی ہر دور میں اپنی صورت کو تبدیل کرتی ہے، اور ریحان اللہ والے صاحب جو ہیں، میں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ ایک تو ان کا نام بھی ریحان اللہ والا ہے، اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک ولی ہیں۔ ولی کی مختلف شیپس ہوتی ہیں، جس طرح مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں، انگلش، اردو، میتھ، ہر سبجیکٹ کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، اپنا ایک وہ ہے۔ تو کچھ ولی ہوتے ہیں ان کے سروں پہ امامے ہوتے ہیں، داڑیاں ہوتی ہیں، کچھ درویش ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ تو ریحان اللہ والے جو ہیں وہ اس ڈیجیٹل ورلڈ کے وہ ولی ہیں جو لوگوں کو اس طرف یہ ایک نیا آئیڈیاز دے رہے ہیں، اور اس ڈیجیٹل سکلز اور اس ڈیجیٹل دنیا کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں، اسلام نام ہے ماڈرنائزیشن کا، اسلام نام ہے جدید تعلیم کا، اسلام نام ہے ارننگ کا، آپ کی سوشل، آپ کے اوپر جو لائبلٹیز ہیں ان کو پورا کرنے کا۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ریحان اللہ والے صاحب کا جو کام ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو جتنے بھی پاکستانی ہیروز ہیں جنہوں نے کام کیا، بڑے بڑے ہیروز ہیں، تو ہر ہیرو کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، اپنا ایک فیلڈ ہے۔ تو ریحان اللہ والے صاحب انہوں نے وہ واحد فیلڈ چوز کیا ہے، ڈیجیٹلز، لوگوں کو ڈیجیٹل اویئرنیس دینا، ایجوکیشن دینا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہی از اے پائنیئر ان دس فیلڈ، اور جو وہ کام کر رہے ہیں ان کا کام بہت اعلیٰ ہے۔ میں ان سے بہت انسپائر ہوں، ان کی بہت چیزوں کو فالو کرتا ہوں اور لائک کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا کروں۔ آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم دیا، اتنا اچھا ہاسپٹیلٹی سے ہمارا خیال بھی رکھا، اور بالکل محسوس نہیں ہوا کہ ہم پہلی بار آپ سے مل رہے ہیں، اور 2-3 بار آپ سے بات بھی ہوئی تو بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اور اتنی اچھی کرتے ہیں۔ دیکھیں ویورس، وہ مائنڈ ریڈ کا بتائیں نا، میں مائنڈ کیسے پڑھ لیتا ہوں۔ عرفان بھائی، آپ نے اتنا اچھا انٹرویو دیا، اور ویورس میں آپ لوگوں سے اتنا کہتی ہوں کہ سیکھیں، اور ابھی بھی کمفرٹ زون میں آپ رہیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کی مدد کبھی نہیں کرتا جو اپنی مدد آپ نہیں کرتے۔ تو جب تک آپ کے اندر عشق نہیں ہے کسی کام کو کرنے کا، تڑپ نہیں ہوگی، پین نہیں ہوگا، برننگ ڈیزائر نہیں ہوگی، آپ کبھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ان جیسے لوگوں سے، ان تمام لوگوں سے جو بالکل یونیک ہیں، آپ کو اللہ نے یونیک بنایا، ابھی بھی آپ کچھ نہیں کریں گے تو پھر آپ کبھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ اگر کسی کے آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جن کے اس طرح کے بیبیز ہیں، اسپیشل بیبیز ہیں، اور جو ان کی ٹیک کیئر کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے، تو یہاں لے کر آئیں، ان کو فیملی جیسا انوائرمنٹ ملے گا، ان کو ایک پرسکون انوائرمنٹ ملے گا جہاں پہ 4 طرح کی ذہانتوں پہ کام کیا جاتا ہے۔ اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک اس میں روحانی ایجوکیشن کا عنصر نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی مہتاب خان تنوری کو اجازت دیجیے، اور عرفان بھائی کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔